السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، آج زینب یتیم ہو رہی ہے. جس عزادار کو اگر آج تابوت امام علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میرا مولا زخمی ہے، میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. میرا مولا ہر روز کسی نہ کسی رحم کے گھر افطار کرتا تھا. مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹا جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج 18واں روزہ اس کا افطار ہم اپنی بچی کے گھر پر کریں گے. جب یہ خبر جناب ام کلثوم کو ملی کہ میرا بابا آج میرے گھر تشریف لا رہا ہے، تو جہاں تک ہو سکا ام کلثوم نے وہاں تک انتظام کیا. اپنے بابا کی خوشی میں دسترخوان لگا دیا گیا. ام کلثوم نے ایک ظرف میں نمک اور ایک ظرف میں دودھ اور باپ کی پسندیدہ جو کی روٹی لا کر رکھ دی. مولا نے جب یہ دسترخوان کو دیکھا تو عجیب و غریب جملہ کہا، بیٹی کیا تو نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ تو نے دیکھا ہے اپنے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ کوئی اور چیز رکھی؟ 2 غذائیں تیرے بابا کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی. بیٹی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیا جائے، مگر مولا کائنات نے ہاتھ کو روک کر کہا، بیٹی دودھ کا گلاس اٹھا لو. اس کوفے میں بہت یتیم ایسے بچے ہیں کہ جنہیں دودھ پینے کے لیے نہیں ہے. کائنات کے امیر نے نمک اور جو کی روٹی سے روزہ افطار کیا. ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے ساری رات اپنے بابا کو دیکھا کہ مصلی عبادت سے اٹھ کر صحن خانہ میں آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میرے بابا مصلی پر آ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر صحن خانہ میں جا کر کہتے تھے کہ یہ وہ وہی رات ہے جس سے علی کا وعدہ کیا گیا ہے، کہ جس سے علی سے وعدہ کیا گیا ہے. آخر ام کلثوم نے رہا نہ گیا، اپنے بابا سے پوچھ لیا، بابا یہ کیسی رات ہے؟ مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو قریب بلا کر کہا، بیٹی تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ ماہ رمضان کی شب قدر کی رات ہوگی، مصلی عبادت ہوگا، خدا کا گھر ہوگا اور تمہارے سر پر ضربت لگے گی. اب میرا مولا مسجد کوفہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. سر پر امامہ ہے، دوش پر عبا ہے، پیروں میں نالین پاک ہے. جیسے ہی حجرے سے صحن خانہ میں آئے، مرغابیوں نے مولا کا راستہ روک لیا. راستہ روکنے کے بعد میرے مولا نے راستہ بدلنا چاہا، مگر مرغابیوں نے پھر سے مولا کا راستہ روک لیا اور سامنے آ کر کھڑی. میرا مولا زمین پر بیٹھ گیا. زمین پر بیٹھنے کے بعد مرغابیوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، ام کلثوم یہ میرا ماتم کر رہی ہے. اب میرا مولا مسجد کوفہ میں آیا. سوئے ہوئے آدمیوں کو اٹھایا اور اپنے قاتل کے پاس آ کر ابن ملجم سے کہا، ہے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت قریب ہے. عزادارو
میرا مولا مصلی عبادت پر آ کر، یہ واجب نماز تھی مولا علی علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام باپ کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے مولا نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد جیسے ہی سر اٹھایا دوسرے سجدے میں سر جانے ہی والا تھا کہ تلوار فضا میں اٹھی۔ ابن ملجم نے 1000 درہم میں اس تلوار کو خریدا تھا اور 1000 درہم کا زہر لیا تھا اور اس تلوار کو اس زہر میں ڈبویا تھا۔ تلوار کا سر پہ لگنا تھا کہ مولا کی زبان سے سجدہ شکر، ذکر شکر جاری ہوا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ مولا نے کہا بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کی، مولا زمین پہ بیٹھے ہیں مسجد کوفہ کے اندر، خون سر سے بہہ رہا ہے، مولا عباس نالین پہنا رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کمر میں ہاتھ دیا تاکہ اپنے بابا کو سہارا دے سکے، ایک ہاتھ مولا عباس نے تھاما، ایک ہاتھ مولا حسین نے تھاما، اور تھامنے کے بعد بیٹوں نے اپنے باپ کو کھڑا کیا۔ 4 قدم میرا مولا چلا ہی تھا کہ میرے مولا نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے قدم مجھے چلنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے ایسا کرو کہ ایک چادر میں لٹا کر مجھے اٹھا کر لے کر چلو۔ مولا کو ایک چادر میں لٹایا گیا۔ اب جب لے کر چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا تھا کہ مولا کائنات نے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا بیٹا رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہیں۔ مولا عباس رو رہے ہیں تو بیٹا، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہیں۔ جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مولا نے کہا کہ بیٹا حسن رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہیں۔ جو علی اپنے بیٹوں کو سارے راستے یہ کہتا ہوا ہے کہ بیٹا رو نہیں، رو نہیں، آج وہی علی زینب کو دیکھ کر خود رو پڑا۔